أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جو صورت ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ قرآن کریم اخیر کی صورتیں کہلاتی ہے، اور اخیر کی جو دونوں صورتیں ہیں سورہ فلق اور اس کے بعد والی سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت حدیث میں وارد ہوئی، اور ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا ہمیں بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دراصل ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی کہ انسان چند چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس کا شان نزول یہی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ دشمن ظاہری دشمن بھی تھے، چھپے ہوئے دشمن بھی تھے، تو ایک یہودی منافق تھا لبید نامی، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جیسے آج کل بھی لوگ کرتے ہیں پریشان کرنے کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی تکلیف ہوتی تھی، جسمانی تکلیف، کہ جادو کا اثر بالکل حق ہے، اثر ہوتا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علاج کے طور پر یہ دو صورتیں نازل کی، اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ جادو کر کے، اصل میں جادو میں وہی ہوتا ہے گرہیں باندھی جاتی ہے اور ٹوٹکے ہوتے ہیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، سوئیاں لگائی جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ تو ایک جگہ سے کھود کے نکالا تو وہاں سے کچھ چیزیں نکلی جس میں 11 گرہیں بندھی ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کی جو آیات ہیں یہ 11 آیات بنتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے، تو اس طرح ہمارے نبی کو گویا کہ پوری طرح شفا ہو گئی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے، اور اسی لیے حدیث شریف میں ہر مسلمان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد ان صورتوں کو وہ خاص طور پر پڑھیں۔ یعنی سونے کے آداب میں سے ہے کہ ہم بستر میں جانے کے بعد چاروں کل اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر اپنے آپ کو پوری طرح دم کریں، کہ رات میں کسی قسم کی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، دونوں صورتوں۔ حدیث میں یہاں تک ہے کہ ہر نماز کے بعد انسان اس کو اپنا معمول بنا لے۔ اس طرح ہم نماز کے بعد تسبیح فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، تو اسی طرح ان دونوں صورتوں کو اور آیت الکرسی کو، ان تینوں کو پڑھنے کا ہر نماز کے بعد معمول بنا لینا چاہیے۔ جب تک یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے الگ الگ الفاظ میں۔ آپ نے حدیث میں الفاظ سنے ہوں گے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے اس سے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئی تو ہر وقت آپ یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہدایت دی ہے، اور 5 قسم کے ایسے شر اور فساد ہے جس سے ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی۔ 4 کا ذکر اس صورت میں جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اور ایک جو شیطان ہے ہم سب کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے پناہ اگلی صورت ہے۔ تو آج کی صورت میں 4 چیزوں سے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، یا اللہ کے ہر مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو گویا کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ پہلی چیز من شر ما خلق، کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے ہم ہر ایک مخلوق سے اللہ کی پناہ مانگیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ کون سی مخلوق کب کس وقت ہمیں کچھ نقصان پہنچا دے، جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہے، کب کون ڈنگ مار جائے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یا بہت سی مخلوق ایسے بھی ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے، یا ہم گاڑی لے کے جا رہے تھے اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی جانور بیچ میں آ گیا، یا کہیں بیٹھے تھے پیچھے سے کسی نے کاٹ لیا زہریلے جانور نے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من شر ما خلق، کہ اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ہر ایک سے پناہ مانگی جائے۔ تو گویا کہ نمبر 1 پر یہی ہے۔ دوسرا ہے ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ مثلا رات کے اندھیرے میں
بہت سارے شر اور فتن کی جو چیزیں ہیں وہ رات کے اندھیرے میں نکلتی ہیں، بہت ساری چیزیں، اور عموماً لوگ جو ہے انسان بھی غلط کام جو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹنا مارنا، ڈکیتی ہے، چوری ہے، دوسرے کو مرڈر کرنا، رات کے اندھیرے میں ہی زیادہ کام ہوتا ہے۔ دن کے اجالے میں غلط کام لوگ کم ہی کرتے ہیں، رات کے اجالے میں زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ہمیں کہلوا رہے ہیں کہ تم پناہ مانگو رات کے اندھیری، یعنی اندھیری میں اور رات کی تاریکی میں جتنے گناہ اور جتنے شر کی چیزیں ہوتی ہیں گویا کہ ہر ایک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل میں جادو میں وہی ہوتا ہے، دھاگا وغیرہ لے لیتے ہیں اور اس میں کچھ منتر پڑھتے ہیں اور گھیرے باندھتے رہتے ہیں، اس سے اتنے زیادہ وہ گھیرے باندھتے ہیں انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کچھ سوئی وغیرہ ہوتی ہے اور دوسری چیزیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہماری جادو سے حفاظت فرمائے، لیکن جادو بھی حق ہے، انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کرنے والے سے ہماری حفاظت فرمائے جب کہ وہ حسد کرے، یعنی اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حسد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اچھی نعمت دی ہے یا اچھا مقام دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تو اس دولت کو دیکھ کر، اس مرتبے اور نعمت کو دیکھ کر کوئی انسان جلے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی طرح ختم کر دے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم بولتے ہیں نا کہ جلنا یا دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، ٹانگ کھینچنا، تو گویا کہ یہ حسد ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی حسد کرنے والے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ 4 قسم کی چیزوں سے اس صورت میں پناہ مانگی ہے۔ پہلی بات کہ تمام مخلوقات کے شر سے، دوسری چیز کہ تاریکی میں اور اندھیرے میں جتنے فساد اور فتنے کی چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک کے شر سے، اور تیسری چیز کہ جادو اور جادو کرنے والے کے شر، اور چوتھی چیز حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بچنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں، اعوذ برب الفلق، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ ایک 5واں ہمارا دشمن ہے جو شیطان ہے، اس کا ذکر اگلی صورت میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہ کل سنیں۔ تو یہ سورہ فلق ہے، اس کا یہ مختصر سا ترجمہ ہے۔ پھر سے دیکھیے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب سے۔ کس سے پناہ؟ نمبر 1 من شر ما خلق، ہر اس مخلوق کے شر سے جسے اللہ نے پیدا کیا، یعنی اللہ کے تمام مخلوقات کے شر سے، چاہے وہ نظر آئے چاہے نظر نہ آئے۔ نمبر 2 ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی جب تاریکی ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، اندھیرے کے شر سے، اندھیرے میں جتنی چیزیں رہتی ہیں ہر ایک کے شر سے۔ نمبر 3 ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جو جادو کرتے ہیں وہ کہ جادوگروں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، نمبر 4 اور حسد کرنے والے کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ یہ اگر ان 4 چیزوں سے ہم پناہ مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ لے تو گویا کہ ہماری زندگی جو ہے آرام سے گزرے، چین سے گزرے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں اسی سے پریشان ہیں کہ کاروبار میں تھے، دوسرے لوگ پیچھے سے ٹانگ کھینچ رہے ہیں، یا بیٹی کی شادی کرانی تھی، کچھ لوگ پیچھے لگ گئے، حسد کرنے لگے کہ فلاں جگہ اس کا رشتہ نہیں ہونے دینا ہے، تو بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمنی میں حسد جب زیادہ ہوتی ہے تو لوگ جادو بھی کرنے لگتے ہیں، خاص طور پر رشتہ دار کو کر دیتا ہے، پڑوسی کو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں، کسی مخلوق سے ہمیں کسی بھی چیز سے، سانپ وغیرہ سے رات میں ہم آتے ہیں، کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی غضب پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں سے پناہ مانگتے رہنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیث میں خود یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو، اور سونے سے پہلے اور سونے کے بعد، گویا کہ ہمیں معمول بنا لینا چاہیے، ہم دن میں کم از کم ان صورتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کر لیتے تھے۔ تو گویا کہ ہم بیمار اگر کسی وقت ایسا ہو، سر درد ہو یا بخار وغیرہ ہو، تو اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی ان کا خاص اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان دونوں صورتوں کو چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور اس کا دن رات میں 5-7 مرتبہ پڑھتے رہیں۔ اور اگر آپ کو ترجمہ اور اس کا مطلب ذہن میں رہے، استحضار کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے بھی پڑھیں گے فائدہ تو ہوگا، لیکن ذہن میں اگر استحضار رہے گا تو اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔